آج ہلکی بارش کے بعد شام کا موسم خاصا خوشگوار اور سہانا ہو گیا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ہر شے دھل کے صاف ستھری نکھر گئی ہے۔ عجب سی فضا میں دل فریب اپنائیت، سکون اور راحت محسوس ہو رہی تھی۔ ویسے بھی اندر کا موسم اچھا ہو تو باہر کے موسم اثر انداز نہیں ہوتے، چاہے گرمی ہو یا سردی۔ پھر بارش تو ایک بہانہ تھا۔ ایسے موسم کو انجوائے کرنے کے لیے دل للچایا اور رات کا کھانا باہر کھانے کا پروگرام بن گیا۔ باربیکیو سے لطف اندوز ہونے کے بعد چہل قدمی کرتے ہوئے کافی شاپ سے 2 کپ کافی لی۔ بھاپ اڑاتی کافی کے گھونٹ بھرتے میں اور سلیمان باتوں میں مشغول تھوڑا دور نکل گئے۔ سڑکوں پہ دھندلائی روشنیاں، ہلکی ٹھنڈی ہوائیں ان منظر کو دوبالا کر رہی تھیں۔ اچانک دل میں خیال آیا تو کہا، یار واپس چلتے ہیں۔ سلیمان نے کہا کہ اگلے روڈ سے واپس چلتے ہیں، پر میں ساتھ والے روڈ سے واپس جانے پہ بضد تھا۔ خیر اسی کشمکش میں اس طرف مڑ گیا، میرے پیچھے سلیمان کو بھی آنا پڑا۔ ابھی تھوڑا ہی چلے تھے کہ ہمیں کلفیوں والا چاچا نظر آ گیا۔ چاچا مارکیٹ کے سامنے گرمیوں میں کلفیاں اور سردیوں میں برفی لگاتا ہے۔ تقریباً 6 سال سے زیادہ عرصہ سے ہم اسے جانتے ہیں۔ بہت اچھے دل کا مالک ہے۔ چاچا کی اتنی عمر نہیں، بس غربت نے بوڑھا کر دیا۔ پاس سے گزرتے ہوئے چاچا کو ہم نے سلام اور حال چال پوچھا اور آگے بڑھ گئے۔ ابھی 30 یا 40 قدم ہی چلے تھے، دل میں ایک عجیب سا خیال آیا تو میں چاچا کی طرف مڑا۔ سلیمان نے کہا، اب کیا ہوا یار؟ چاچا نے گرم جوشی سے جواب نہیں دیا۔ وہ پتہ کرنے جا رہا ہوں۔ جب ہم چاچا کے پاس پہنچے تو پوچھا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ چاچا کہنے لگا، میرے یہاں پر درد ہو رہی ہے اور دل کی دھڑکن تیز اور سانس لینے میں دشواری محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے دل پر ہاتھ رکھا تو دل دھڑک نہیں پھڑک رہا تھا۔ میں اور سلیمان نے فوراً ارادہ کیا کہ چاچا کو جلدی سے ایمرجنسی لے کر چلتے ہیں۔ چاچا نے جانے سے انکار کیا، لیکن ہمارے بے حد اصرار پر راضی ہو گیا۔ اس کی ریہڑی ساتھ والی دکان پر کھڑی کی اور اس کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ 5 منٹ کی مسافت پر ہاسپٹل تھا۔ راستے میں چاچا نے کہا کہ کتنے پیسے لگ جائیں گے؟ ہم نے کہا، بالکل فری ہے، تم پریشان نہ ہو۔ جلدی سے سلپ بنوائی اور چیک اپ کروایا۔ ڈاکٹر نے بلڈ پریشر اور ہارٹ بیٹ چیک کی تو 335 ریڈنگ آئی، جو کہ نارمل انسان کی 90 یا 100 ہوتی ہے۔ فوراً ECG کی اور وہ بھی غیر معمولی آئی، جس سے ہم اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ ڈاکٹر نے جلدی سے کارڈیالوجی روم میں شفٹ کر دیا اور ہمیں بتایا کہ سائلنٹ اٹیک ہوا ہے۔ جیسے ہی ہم روم میں داخل ہوئے تو ایک پیشنٹ اپنی آخری سانسیں پوری کر رہا تھا۔ سارا میڈیکل اسٹاف اس کے گرد موجود اپنی سر توڑ کوشش میں لگا ہوا تھا کہ کسی طریقے سے اس کی جان بچائی جا سکے، پر فرشتہ تو خالی ہاتھ لوٹنے کو تیار نہیں تھا۔ اسے تو جان چاہیے تھی اور وہ لے گیا۔ حال میں تو جیسے کہرام مچ گیا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے لاحقین کے گھر والوں پہ قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ دنیا سے چلے جانے والا شخص اس پیٹیوں کا باپ تھا۔ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابو اس دنیا میں نہیں رہے۔ مجھے اور سلیمان کو اپنے والد گرامی یاد آ گئے۔ اس کرب سے ہم بھی گزرے تھے، وہ وقت ناقابل فراموش ہے۔ اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسٹاف نے کہا، ہم پیشنٹ کو اپنے سائیڈ والے کمرے میں لے جائیں، یہ سب دیکھ کر اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی کارروائی سے فارغ ہوا تو فوراً ہی ہمارے پیشنٹ کو ایڈمٹ کر کے میڈیکیشن شروع کر دی۔ ہم نے چاچا کو باتوں میں لگائے رکھا اور اس کا دھیان ہٹانے کے لیے ہنسی مزاح والی باتیں کرتے رہے۔ ڈرپ بہت سلو لگی ہوئی تھی اور رات بھی کافی ہوتی جا رہی تھی۔ چاچا نے کہا، میری ریہڑی وہاں کھڑی ہے۔ ہائے، غریب کو اپنی جان سے زیادہ مال کی فکر تھی، جو اس کا روزگار تھا۔ اس کے گھر والوں کو اطلاع کر دی گئی، وہ بھی تھوڑی دیر بعد ہسپتال پہنچ گئے۔ ہم نے ساری بات ان کی گوش گزار کی تو وہ بہت مشکور اور ڈھیر ساری دعائیں دے رہے تھے۔ اس دوران چاچا نے کئی بار ہمیں کہا کہ آپ لوگ چلے جاؤ، پر ہم ایسے کیسے جا سکتے تھے؟ چاچا اور ان کے گھر والوں کے بے حد اصرار پر ہمیں وہاں سے جانا پڑا اور یوں واپسی کا سفر شروع ہوا۔ اب سارے واقعے کو ڈسکس کرنے لگے۔ اصل میں تو اللہ پاک نے ہمیں اس چاچا کی مدد کے لیے بھیجنا تھا۔ بارش، موسم، چلمی قدمی، یہ تو ایک بہانہ بنا اور یہ سب کر کے ہمیں بہت اچھا لگا۔ اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچائے۔